حالات میں نیم مرہنہ لباس پہن کے گھومتی ہیں، قرآن کی نظر میں وہ کس قدر بے حیا ہیں. یعنی بیوی کو بھی کہا جا رہا ہے کہ نارمل حالات میں جب میاں بیوی کا کوئی ریلیشن نہ ہو اس وقت تو نارمل پراپر ڈریس میں ہونا چاہیے، حالانکہ میاں بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے، لیکن یہ حیا کا تقاضا ہے. اور وہ عورت جو کسی ایسے مرد کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتی ہے جو اس کا شوہر بھی نہیں ہے اور نارملی اس ڈریس میں گھومتی ہے، اسکرٹ پہن کے گھوم رہی ہیں، سلیو لیس کپڑے پہن کے گھوم رہی ہیں، اس کا مطلب یہ لوگ آدم علیہ السلام اور اما ہوا کی نیچر پر نہیں ہے، انہوں نے اپنی خاندانی پرمپرا کو چھوڑ دیا ہے. اصل تو ہمارا خاندان آدم اور ہوا والا ہے نا، یہ اپنے کلچر کو فالو نہیں کر رہے، یہ آدم اور ہوا کی نیچر پہ نہیں ہے، یہ فطرت پہ نہیں ہے یہ لوگ. تو فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ میاں بیوی بھی عام حالات میں، نارمل حالت میں وہ ایک دوسرے کے سامنے اپنے جسم کو ظاہر کرتے ہوئے شرم محسوس کرتے ہیں. تو اب القرآن کہتا ہے فَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا، فوراً رب نے ان دونوں کو پکارا. أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا یہ درخت مت کھانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کو بھی سنا چکے تھے کہ دیکھ آدم، سب نے سجدہ کیا ہے، شیطان نے نہیں کیا، اور یہ تمہیں اور تمہاری بیوی کو گمراہ کرے گا. اب دیکھو ہوا کیا ہے، شیطان کو اللہ نے کہا تھا نا کہ سجدہ کیوں نہیں کیا، شیطان نے فوراً لاجک پیش کرنا شروع کر دی، میں بہتر اور یہ کیا ہے، یہ مجھ سے کمتر ہے. لیکن آدم علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا. آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میں جنت میں آیا ہوں، تو نے یہ والا کہا تھا، میں نے وہ والا کھایا، یہ والا تھوڑی کھایا. جیسے بچے نہیں فوراً شروع کر دیتے ہیں، فوراً عذر پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں، میں نے یہ والا تھوڑی، میں نے تو وہ والا کھایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ ایک دفعہ کھا لیا نا، ابھی کھایا کہاں ہے، وہ تو چکھا ہی تھا، ٹھیک ہے نا، کھایا کہاں ہے، ابھی تو زبان پہ رکھا تھا، کھانے دیا کہاں تو نے. دوسری بات یہ کہ اللہ جب تو نے پوری جنت میرے لیے حلال کر دی تو ایک درخت پہ پابندی لگانے کا کوئی فلسفہ میری سمجھ میں آتا ہے نہیں. ٹھیک ہے آئندہ میں احتیاط کروں گا، نہیں کھاؤں گا، لیکن یہ مائنڈ میں آنے والی بات ہے نہیں آ رہی بات. آج یہی ہو رہا ہے نا، شریعت عورت کو حکم دے رہی ہے پردہ کرو. خواتین کہتی ہیں ایکچولی پردے کی معاشرے میں ضرورت کیا ہے، مرد کی آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے. یہ ان لوگوں کا کام ہے جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہیں ہے، جیسے کہ شیطان کے دل میں نہیں تھا. اللہ نے حکم دیا، نبی نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ، رکھ لو بھائی داڑھی، نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو. نہیں، ایکچولی وہ تو اس دور کا کلچر تھا، ایکچولی وہ تو یوں تھا، ایکچولی وہ تو یوں. اسلام کو داڑھی میں تھوڑی پورا اسلام رکھا ہوا ہے. اصل تو انسان کا کردار اچھا ہونا چاہیے، اخلاق اچھے ہونے چاہیے، دل نہ دکھاؤ. اور بھائی داڑھی رکھنا فرض ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلا کے حکم دیا تھا کہ یہودیوں سے کہیں داڑیاں رکھیں، داڑھی مت کٹائیں. ہمارے نبی کے بخاری مسلم کی حدیث ہے یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، داڑھی بڑھاؤ. تمام پیغمبروں کی داڑیاں تھیں، تمام پیغمبروں کی. لیکن آپ دیکھ لو ہمارا لبرل طبقہ ایکچولی یوں ہے، اچھے دل میں ہو داڑھی، اندر ہونی چاہیے، اندر نہیں باہر بھی ہونی چاہیے داڑھی. اندر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر داڑھی پراپر ہونی چاہیے. نہیں رکھی جاتی توبہ استغفار کرو، اللہ سے مانگو، اللہ کے حکم کو تبدیل مت کرو. تو ہر چیز میں ایسا ہی ہو رہا ہے کہ پردے کے معاملے میں آپ دیکھ لو، اور دوسری شادی میں بھی یہی ہو رہا ہے. بات آ گئی ہے تو جلدی سے تھوڑی سی نکلتا ہوں آگے. بھائی 4 شادیوں کی اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ اگر وہ عدل کر سکتا ہے تو کرے. ایکچولی وہ اصل میں وہ تو اس دور میں جنگوں میں مرد اتنے شہید ہو جاتے تھے، ایکچولی اس دور میں آدمی میں کہاں. بھائی اللہ کا اجازت ہے تو اس کا مطلب اجازت ہے، کسی کا باپ بھی اس اجازت کو ختم نہیں کر سکتا. جاؤ ایسے کی تیسی ہے تو ہے، اس میں کون سی شرمندگی کی بات ہے بھائی، اللہ نے اجازت دی ہے، دیٹس آل. عدل کرنا نہ کرنا اس کی ذمہ داری ہے نا، جو کر رہا ہے. نہیں کرے گا تو اللہ پکڑے گا اس کو. ہر چیز میں اسلام نے حکم دیا جلدی شادی کرو بالغ ہوتے ہی. ایکچولی اس دور میں اتنے مسائل ہیں، ایکچولی بچہ نہ سمجھی، شادی کوئی بڑیوں کا، یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں آج. ابھی میرا وہ کلپ آیا ہے، لوگوں نے اس کو بھی
ایک مزاحیہ اس میں لے گئے کہ اللہ کرے مفتی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب وزیر اعظم بن جائیں. میں نے کہا نا میں وزیر اعظم بنا تو میں ڈنڈے سے مار مار کے شادیاں کراؤں گا. تو نیچے لوگوں نے کہا اللہ کرے جلدی سے میرے وزیر اعظم بننے کا انتظار مت کرو. ویسے ہی کرو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ؟ تو نہیں کرتے کوئی بات نہیں ہے، لیکن مانو تو نا. تو جو بھی اللہ کو، سود حرام ہے، خام خواہ میں اس پہ حلال کا لیبل مت لگاؤ. سود پر انشورنس جوا اور غرر ہے، یہ حرام ہے، چاہے انسانیت کو فائدہ ہی ہو رہا ہو. اللہ نے منع کر دیا بھائی، خمر میسر والمیسر والانصاب والازلام، یہ خرید و فروخت کا، تجارت کا جائز طریقہ نہیں ہے. حج آپ کو زندگی میں ایک بار کرنا پڑے گا. حج کے پیسے کسی غریب کو کھلاؤ گے تو حج ادا نہیں ہوگا. قربانی سے ہوگی. لوگ کہتے ہیں قربانی کے پیسے سے کسی لڑکی کو جہیز دے دو. جہیز دینے سے جہیز کا ثواب مل جائے گا. قربانی، آدم، جب حضرت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا نا بچے کو ذبح کرو، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا تھا کہ اللہ اس سے بہتر ہے کہ میں کسی بیوہ کی شادی کرا دوں. بھائی یہ کیسا حکم دے رہے بچے کو ذبح کرو؟ اے اللہ میں کسی غریب کو جہیز دلا دیتا ہوں. اے اللہ میں ایک ہسپتال کھول لیتا ہوں جس میں غریبوں کا فری علاج ہوگا. اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس قسم کے اعتراضات کرتے نا تو خلیل اللہ نہ بنتے. یہ شیطان کا کام ہوتا ہے کہ میں کیوں کروں، یہ کچھ اور بول دے. اللہ اس وقت شیطان سے کہتے کہ چل تو سجدہ نہیں کرنا نہیں کر، تو 1 کروڑ رکعت کی نیت باندھ لے. شیطان فوراً باندھ لیتا. فوراً کیا کرتا؟ بولو، باندھ لیتا. اللہ اس سے کہتے ٹھیک ہے تو غریب جنات کو کھانا کھلا. وہ بھی جن تھا نا، تو غریب جنات کو کیا کھلا؟ کھانا. شیطان دبا کے کھلاتا کیونکہ وہ بڑا عبادت گزار تھا. اس نے کہا سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ حکم میری کھوپڑی میں آتا نہیں ہے. یہ جمعہ 8 دن آدم میرے سامنے پیدا ہوا ہے، میں پرانا عبادت گزار کب سے عبادت کر رہا ہوں، میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ بات ساڑی عقلچ بولو نہیں آتی. یعنی اللہ کو سمجھائے گا کہ تو نے، اب یہ دیکھو لوگ کہتے ہیں نا لڑکی کا آدھا حصہ کیوں ہے، لڑکے کا ڈبل کیوں ہے. اس کا مطلب آپ اللہ کو مشورے دے رہے ہو کہ اس نے بہن کا آدھا کیوں رکھا اور بھائی کا ڈبل کیوں رکھا. خواتین سے ہم کہتے ہیں مرد گھر کا سربراہ ہے، آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. خواتین کہتی ہیں کیوں؟ فوراً کہتی ہیں کیوں؟ یہ اس میں کیا ہے؟ یہ اس کو میں سربراہ مانوں، میں اس کی اطاعت کروں؟ یہ مجھ سے پوچھ کے گھر سے باہر جاتا ہے جو میں اس سے پوچھ کے جاؤں؟ بھائی مرد کو اللہ نے پابند نہیں کیا ہے کہ وہ بیگم کو جہاں بھی جائے بتا کے جائے. عورت کو پابند کیا ہے کہ جب وہ گھر سے نکلے گی میاں کو بولو بتا کے جائے گی. ہاں مرد بھی اگر بتا کے جاتا ہے تو ایک اچھا میاں کہلائے گا. وہ مارکیٹ میں جو آج کل شارٹ ہیں، اچھی بات ہے، اخلاق کا تقاضا ہے. جہاں جا رہے ہو بتا دو. کوئی غلط، کوئی بم پھاڑنے تھوڑی جا رہے ہو، کوئی چرس پینے تھوڑی جا رہے ہو، دوستوں میں جا رہے ہو، بتا دو بیگم میں ذرا بیٹھا ہوا ہوں. اخلاق کا تقاضا اور چیز. لیکن قانون کیا ہے کہ رخصتی عورت کی ہوتی ہے، آدمی کی نہیں ہوتی. وہ باؤنڈری ہے. لیکن آج کل سسٹم الٹ، آدمی کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. کم بخت 2 منٹ نہیں کہیں بیٹھ سکتا. لوکیشن پہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہاں بیٹھا ہوا اس وقت. پوری میپ پہ لوکیشن ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اپنے بندے کا DNA ڈالا ہوا ہوتا ہے اس میں. تو لوگ پھر ڈپریشن میں آتے ہیں، یار گھر سے باہر کہیں آزادی ختم ہو گئی. تو اس کو اللہ نے پابند کیا ہے. ہاں پابند کا یہ مطلب نہیں کہ جیل خانے میں ڈال دیا، اب اس کو کہیں جانے ہی نہ دیں آپ، لیکن شوہر کو اعتماد میں لینا ضروری ہے. اب خواتین کہتی کیوں، ہم تو مرد کے برابر ہیں. بھائی اللہ نے نہیں بنایا آپ کو. للرجال علیہن درجہ، اللہ کہتے ہیں میں نے مرد کو عورت پر ایک درجہ فضیلت دی ہے. تو عقل مند عورت کہے گی بھائی اللہ نے اس میرے میاں کو میرا سربراہ بنا دیا، اے اللہ میں تیرے حکم پہ راضی ہوں، اگرچہ مجھے کھوپڑی میں آتا نہیں ہے.